اپنے اسکول سے گھر آئیں۔ وہ اپنے ساتھ کچھ کاغذات لائی تھیں جو کہ دراصل مضامین تھے۔ یہ بچوں کا ہوم ورک تھا کہ بچے میری خواہش اس عنوان کے تحت ایک مضمون لکھ کر لائیں۔ آج اسے ان مضامین کو جانچنا تھا۔ عشائیے کے بعد اس نے جانچنا شروع کیا۔ اس کے شوہر قریب ہی اپنے اسمارٹ فون پر اپنا پسندیدہ کھیل کینڈی کرش ساگا کھیلتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ آخری پرچہ پڑھتے ہی اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی سسکیوں کو سن کر اس کے شوہر دوڑتے ہوئے آئے اور اس سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، کل میں نے بچوں کو میری خواہش اس عنوان پر مضمون لکھنے کا ہوم ورک دیا تھا، وہی چیک کر رہی تھی۔ اس آخری مضمون نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں بے تحاشا رونے لگی۔ اس کا شوہر متجسس ہو گیا اور اس نے پوچھا، کیا مضمون ہے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ اس استانی نے کہا، سنیے، میری خواہش ہے کہ میں ایک اسمارٹ فون بن جاؤں۔ میرے والدین اسمارٹ فون کو بہت چاہتے ہیں۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ مجھے بھی بھول جاتے ہیں۔ جب میرے والد آفس سے تھکے ماندے گھر آتے ہیں تو ان کے پاس اسمارٹ فون کے لیے تو وقت ہوتا ہے، لیکن میرے لیے نہیں۔ جب میرے والدین کام کرتے ہیں اور فون کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ فوراً فون اٹھا لیتے ہیں، جبکہ میں کتنا ہی روؤں میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ وہ اپنے اسمارٹ فون پر کھیل کھیلتے ہیں، میرے ساتھ کوئی نہیں کھیلتا۔ جب وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہیں تو میری کوئی بات نہیں سنتے، چاہے میں کتنی ہی اہم بات کہوں۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ کاش میں ایک اسمارٹ فون بن جاؤں۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر بھی جذباتی ہو گئے اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ مضمون کس بچے نے لکھا ہے؟ استانی، ہمارے اپنے بیٹے نے۔ آلات مفید ہوتے ہیں، وہ ہمارے کام آسان کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے پیاروں سے دور ہوتے چلے جائیں۔ بچے اپنے معاشرے میں جیتے ہیں، اس کی ہر چیز کو دیکھتے، سنتے اور سمجھتے ہیں، اس کے اثرات قبول کرتے ہیں اور ہمارے اعمال، ہمارے افعال ان کے نازک ذہنوں پر بہت ہی اہم اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان پر انتہائی توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے بچوں کے ذہن پر کوئی بھی منفی تاثر نہ جائے۔